سچے دل سے، پیور ہارٹ سے اپنی اصل حقیقت کی طرف پلٹنے کا ارادہ کرتے. اس دنیا میں آنے سے پہلے ہماری روحوں نے خدا کے سامنے اپنی بندگی اور محبت کا اقرار کیا تھا. حضرت آدم اور اماں حوا کی کہانی اسی فری ول، آزاد مرضی کی علامت ہے، جو ہمیں دو راستوں کے درمیان انتخاب کا موقع دیتی ہے کہ یا تو ہم عارضی دنیا کی خواہشات میں الجھ کر رہ جائیں یا پھر ہم ابدیت کی جستجو کریں. اصل میں ہم اپنی محبت کو خود نہیں لکھ رہے، بلکہ یہ محبت ہمیں لکھ رہی ہے. صاحب و آخری الہامی صحیفے یعنی قرآن کریم میں یہ سوال الست بربکم ہماری روح کے وجودی رشتے کو جھنجھوڑ دیتا ہے. ہمیں اس عہد کی یاد دلاتا ہے جو ہم نے ازل میں اپنے رب سے کیا تھا. انسانی شکل میں اس دنیا میں آنے سے پہلے ہماری روحوں نے خدا کے سامنے اپنی بندگی اور محبت کا اقرار کیا تھا. قالوا بلا، یہ وہی قالوا بلا، ہاں بے شک تو ہی ہمارا رب ہے، اس کی صدا تھی، اس کی صدا ہے جو ہمیں ہر لمحہ یاد دلاتی ہے کہ ہم محض بھٹکے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ ایک عظیم خدائی ترتیب اور نظم کا حصہ ہے. خدائے باری تعالیٰ ابدی، واحد اور سب پر قادر ہے. محبت، حکمت اور وحدت کا حقیقی سرچشمہ، جو زمان اور مکان اور انسانی ادراک کی تمام حدود سے مابرا ہے اور اتنا قریب ہے کہ انسان کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہے. اس کی عظیم کائنات، اس کی عظمت، کائنات کے متوازن نظام اور انسانی شعور میں جھلکتی ہے. ہر چیز اس کی مرضی سے وجود میں آئی ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والی ہے. خدا اپنی حکمت اور نور سے ہر مخلوق کو پاکیزگی بخشتا ہے، رہنمائی عطا کرتا ہے، اس کے لیے روحانی بیداری کی راہیں کھولتا ہے. انسان کو آزاد ارادے کا اختیار دیا گیا ہے تاکہ وہ اپنی مرضی کو، اپنی ول کو خدائی مقصد کے مطابق ہم آہنگ کرے اور ایک ایسی اسپرچول جرنی کا حصہ بنے، ایک ایسے روحانی سفر کا حصہ بنے جو اسے ٹرانسینڈنس کی طرف لے جائے، جو اسے بلندیوں کی طرف لے جائے، جو اسے اس کی ذات کے شرف کی طرف لے جائے. تو یہ جستجو محض فکری یا علمی نہیں ہوتی، بلکہ یہ باطن کے پردے ہٹنے کا عمل ہے، کشف المحجوب ہے، جہاں انسان اپنے اصل مقام، اشرف المخلوقات کے مقام اور اپنی ازلی وحدت کی پہچان حاصل کرتا ہے. تو صاحبو، قرآن کریم ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایک وقت تھا جب آسمان اور زمین ایک وحدت میں جڑے ہوئے تھے، پھر انہیں جدا کیا گیا اور یہ جدائی محض ظاہری تھی، مگر اس کے پیچھے ایک خدائی مقصد تھا. ہمیں ان اعلیٰ صفات کی تربیت دینا، یہ مقصد تھا جو ہمیں دوبارہ وحدت کی طرف واپس لے جائیں. حضرت آدم اور اماں حوا کی کہانی اسی فری ول، آزاد مرضی کی علامت ہے، جو ہمیں دو راستوں کے درمیان انتخاب کا موقع دیتی ہے کہ یا تو ہم عارضی دنیا کی خواہشات میں الجھ کر رہ جائیں یا پھر ہم ابدیت کی جستجو کریں. تو یہ محض
ایک حکم عدولی کی داستان نہیں ہے حضرت آدم اور حواء حوا کی، بلکہ یہ ایک اسپرچول اویکننگ کا ایک ٹیسٹ ہے، ایک امتحان ہے کہ جس میں مادی خواہش کو روحانی بقا پر فوقیت دی گئی، مگر جو بھی دنیا کی ناپائیداری سے اوپر اٹھ کر خدا کے قریب ہونا چاہے وہ لازماً داخلی تبدیلی سے گزرے گا، اور یہ تبدیلی محض دماغی یا فکری نہیں بلکہ روح کے اندر سچائی کے ظہور کی کیفیت ہے۔ صاحب مذہب کا اصل مقصد کائنات کے روحانی توازن کو جامد کرنا نہیں بلکہ اسے ارتقاء پذیر رہنے دینا ہے، مگر خدائی اصولوں کی بنیاد پر۔ صوفیاء ہمیشہ روحانی حقیقت کو ظاہر کرنے کے لیے کوشاں رہے ہیں تاکہ یہ حقیقت تک پہنچنے کے راستے میں حائل رکاوٹیں دور ہوں۔ تو یہ الہی وصال کی تلاش ہے، ایک ایسی محبت کی جستجو جو وقت اور مکان کی حدود سے آزاد ہے۔ کائنات ایک خدائی نقشے کے مطابق چلتی ہے، یہ ایک محض اتفاقات کا کھیل تھوڑی ہے، یہ محبت کا ایک متحرک اظہار ہے۔ جو انسانی روح صاحب اگرچہ جسمانی دنیا میں مقید ہے، امپریزنڈ ہے، لیکن یہ خدائی روشنی میں بھی تحلیل ہو سکتی ہے، بشرطے کہ ہم سچے دل سے، پیور ہارٹ سے اپنی اصل حقیقت کی طرف پلٹنے کا ارادہ کر دیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اس کی مخلوق کے درمیان ایک ازلی رشتہ جو ہے وہ ہے جو کائنات کی وسعتوں سے بھی ماورا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روحانی معراج کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض صرف انسان کوئی نہیں، کائنات کی حدود سے بھی آگے لے جانے کی قوت رکھتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات محض دنیاوی عظمت نہیں، ایک روحانی حقیقت ہے جو کائنات کی ہر چیز کو متاثر کرتی ہے۔ یہ دنیا ایک آزمائش ہے جہاں اصل امتحان یہی ہے کہ ہم اس محبت کو نبھاتے ہیں یا نہیں جو ہم نے اصل میں کی تھی، کالو بلا کہہ کے۔ تو صوفیوں کے نزدیک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ اعلیٰ ذریعہ ہیں جن کے ذریعے بندہ محبت اور وحدت کی اصل حقیقت تک پہنچ سکتا ہے۔ صرف وہی دل اس محبت کو سمجھ سکتا ہے جو دنیا کی ناپائیداریوں اور خود غرضیوں سے آزاد ہو۔ یہ جسم جو محض گوشت اور ہڈیوں کا بنا ہوا ہے، باڑے کا ٹٹو، ایک ایسی حقیقت کو چھپائے ہوئے ہے جو ان سب سے ماورا ہے۔ ہر درد کے پیچھے، انسانی ہر درد کے پیچھے ایک مشترکہ تلاش ہے، ایک ابدی جستجو ہے جو ہمیں اس دنیا میں سکون کی تلاش میں سرگرداں رکھتی ہے۔ ہم خدائی جمال کی جھلک دیکھنا چاہتے ہیں اور اس تلاش میں ہماری روح مضطرب رہتی ہے، اینکشیس رہتی ہے۔ اصل میں ہم اپنی محبت کو خود نہیں لکھ رہے بلکہ یہ محبت ہمیں لکھ رہی ہے، اور آخر میں حقیقت تو صاحبان یہی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا سکون ہے۔ ہماری بے چین روح کو سکون صرف خدا کے قرب میں ملے گا، وہ قرب جہاں محبت کبھی ختم نہ ہوگی، جہاں ہم ہمیشہ کے لیے اپنے محبوب کے ساتھ ہوں گے، اور الیہ راجعون کا سفر اپنی تکمیل کو جا پہنچے گا۔ اللہ کریم ہمیں اپنے اس بھولے ہوئے وعدے کالو بلا کو
ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جیسے مولانا نے فرمایا کہ زندگی آمد پر آئے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔